صبح فجر کے بعد سورۃ اخلاق ایسے پڑھ لیں، پھر شام ہونے کا انتظار کرنا۔ بڑی سے بڑی حاجت شام تک پوری ہو جائے گی۔ ہر حال میں آج آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا معجزاتی وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جسے آپ فجر کی نماز کے بعد کریں گے، اور یقین کریں یہ وظیفہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ اسے کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے جو کہ ہر ایک مسلمان بہن بھائی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک ہے۔ ایسی کوئی مسلمان کی زبان نہیں ہوگی جس پر سورۃ اخلاص نہ آئی ہو۔ ماشاءاللہ، جس مسلمان بہن بھائی کو یہ سورت مبارکہ زبانی یاد ہوتی ہے، نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت مبارکہ بھی سورۃ اخلاص ہے۔ ناظرین، سورۃ اخلاص کو ایک بہت بڑا درجہ حاصل ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ سورۃ اخلاص ہمارے بتائے گئے اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں آپ بس شام ہونے کا انتظار کریں۔ جو بھی آپ کی بڑی سے بڑی مراد ہوگی، اللہ رب العزت آپ کی اس مراد کو پورا فرما دیں گے۔ اگر پوری نہیں ہوتی تو کم سے کم اس کے لیے اسباب آنا شروع لازمی ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ لازمی کیجئے گا، آپ بھی کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ وظیفہ پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، سورۃ اخلاص سے متعلق حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا ایک تہائی حصہ پڑھے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ سوچ میں پڑ گئے کہ ایسی کس کی طاقت ہے، ایسا کون ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا ایک تہائی حصہ پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قرآن پاک کا ایک تہائی حصے کے برابر ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک بار سورۃ اخلاص پڑھی، گویا کہ اس نے قرآن پاک کا ایک تہائی حصہ پڑھا۔ اگر کسی شخص نے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھی، گویا کہ اس نے پورا قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل کر لیا۔ تو یہ ایک ایسی حدیث ہے جہاں سے ہمیں سورۃ اخلاص کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ایسی اور بھی بہت سی احادیث میں ہے، جیسے جیسے آپ سنیں گے تو آپ کو سورۃ اخلاص کی اصل اہمیت کا اندازہ ہوگا اور آپ اس کے وظائف ضرور کریں گے۔ سورۃ اخلاص رزق میں اضافے کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے کہ ایسے لوگ جو کہ بے روزگار ہیں یا جن کے گھر میں بے برکتی ہے، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکت آ جائے، یا پھر کسی کے اوپر بے حساب قرضہ ہے تو وہ روزانہ کی بنیاد پر سورۃ اخلاص کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے کہ ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ وقت نکال کر سورۃ اخلاص کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کے رزق میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے تو قرض سے نجات مل جائے گی، اور کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے تو رزق میں اضافہ ہونے لگے گا اور اس کی مالی مشکلات بھی حل ہونے لگیں گی۔ اب ایک ایسا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا جسے آپ فجر کی نماز کے بعد کرو گے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد سورۃ اخلاص کو اس طریقے سے پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، تو یقین کریں شام ہونے تک اس کے بڑے سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں بھی ہوتی تو کم سے کم اس کے لیے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں
جن کو پورا ہونے میں وقت لگتا ہے، جیسا کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے پسند کی شادی ہو جائے، تو اب ظاہری سی بات ہے ایسی چیز پورے ہونے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی آپ نے دعا کی تو شام کو آپ کی شادی ہو جائے گی، تو ایسی چیز مکمل ہونے میں آپ کو وقت لگتا ہے۔ تو اس کے لیے شام تک آپ کو اسباب آنا شروع ہو جائیں گے، یا پھر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو امتحانوں میں کامیابی مل جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے امتحانوں کا رزلٹ کچھ دن بعد آنے والا ہے۔ اب آپ یہ وظیفہ صبح کو کر رہے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو بتایا ہے شام تک آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن شام تک آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کو امتحانوں میں کامیابی ملی ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو اسباب آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ اپنی زندگی میں لازمی آزما کر دیکھیے گا۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو یقین جانیں جب آپ کو اس سے فائدہ ہوگا تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں گے کہ یہ اتنی بڑی برکت والا عمل ہے۔ ناظرین، کرنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد آپ کچھ دیر کے لیے ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، اپنی انگلیوں کے پوٹوں پر، یعنی جو اپنی انگلیوں کی لکیریں بنی ہوئی ہیں، تو ان انگلیوں کے پوٹوں پر آپ نے ایک ایک کر کے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور ٹوٹل 15 بار ایک ہاتھ میں، ٹوٹل 15 بار آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ انگلیوں پر 3 بار پڑھیں گے تو ٹوٹل 5 انگلیوں پر 15 بار کی تعداد ہوگی، تو 15 بار آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، لیکن اس کے اول و آخر 3 بار درود شریف لازمی پڑھنا ہے، اور درود شریف آپ نے نماز والا پڑھنا ہے۔ تو بڑا آسان سا عمل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے، 3 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، 15 بار آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، اگر تو وہ جائز ہے۔ جائز سے مراد بہت سے لوگ ایسی خواہش رکھتے ہیں جو کہ حرام ہوتی ہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہوتی، جیسے کسی کے بیچ میں نفرت پیدا کرنا، کسی کے میاں بیوی میں لڑائی کے لیے بہت سے لوگ وظیفہ کرتے ہیں، یا کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے لوگ وظیفہ کرتے ہیں، تو یقین کریں ایسے وظیفہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ان کو نقصان ہوگا، بلکہ الٹا اس کا آپ کو ہی نقصان ہونا ہے۔ تو اس میں آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور اس کا آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے صرف جائز چیزوں کے لیے یہ وظیفہ کیا جائے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ شوال کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔